سرداروں کی جنگ ہے یار، دو ذاتوں کی نہیں۔ کیسے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا کیا آپس کے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کوئی زمین کا مسئلہ تھا؟ نہیں۔ کوئی قتل و غارت کا قرآن سلسلہ چل رہا تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ دیا ہور کے سامنے تو کیا کہا؟ یزید کے سامنے ہم اس لیے نکلے، یزید فاسق ہے۔ یہ لفظ ذہن میں بٹھا ڈالا، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، بدکار ہے، وہ جو ہے نا چاہتا ہے نمازیں ہوں۔ یزید یار آپ کیا سمجھے؟ یہ تو نہیں دیکھیں نا، بدر کا جو معاملہ تھا اسلام اور کفر کا معاملہ تھا، احد کا معاملہ اسلام اور کفر کا تھا، خندق حنین کا معاملہ اسلام اور کفر تھا۔ ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، ادھر اس کے منکر تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھے، ادھر بھی کہنے والے، محمد رسول اللہ ادھر بھی کہنے والے، ادھر بھی کہنے والے، نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور یزید جمعہ کا خطیب نہیں تھا؟ بھائی تاریخ پڑھ لے، جمعہ کا خطیب تھا، حج کا امیر نہیں تھا، لیکن امام حسین مقابلے میں نکلے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، بتایا کہ صرف جو ہے نمازی ہونا کمال ہے۔ یزید چاہتا تھا مسجد بھی رہے، شراب خانہ بھی رہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ حج بھی ہوتا رہے لیکن بدکاری نہیں ہوتی رہے، دین کا ٹینکر بھی سجے لیکن دین کا نقصان بھی ہو۔ لیکن حسین بن علی نے بتایا یہ یزید کی صفت ہے، حسینی کردار یہ ہے، صرف مسجد رہے شراب خانہ نہ رہے، صرف شریعت رہے، نظام مصطفیٰ رہے، کچھ اور نہ رہے۔ آج بھی یزیدیت بھی موجود ہے، حسینیت بھی موجود ہے۔ میں نے کہا حسینی کردار کو لو نا آج۔ یہ عجیب بات ہے، حسین بن علی کے نعرے بھی لگاؤ، شرابیں پھر بھی چلے، کتنی عجیب بات ہے۔ حسین بن علی کے ترانے بھی گاؤ، جھوٹ پھر بھی بولو، حسین بن علی کے نعرہ بھی لگاؤ اور معاذ اللہ بدکاری پھر بھی کرو۔ یہ کہاں سے حسینی آ جائے گا جو ہے وہ شراب کے جو ہے وہ گھونٹ لگا کر مست ہو کر کہے کہ حسین میرے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسوں کی شکلیں بھی بچے مار دے کر وہ آپ کو ڈر جائیں گے۔ ہاں ان کی شکلیں بھی بھیانک ہے، وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی وہ ہے جو صاف ستھرا مصلی رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہے میں حسینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ میں حسینی۔ وہ بندہ جو غلیظ ہو اس کا حسین سے کیا تعلق؟ بازاری لچا لفنگا بازاری ان کی حالتیں ہوں، وہ حسین سے کیا تعلق لیں گے؟ حسین سے تعلق اس کا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ایمان نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، ایمان کی حرارت نصیب ہو جائے، موسیٰ کریم علیہ السلام کی یاد آ جائے، حسین کا پیار بڑھ جائے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتا کہ یزید کے خلاف اس لیے ہم نکلے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا يديه ان يعمهم الله بعقاب من، اگر کوئی ظالم کو دیکھے اس کے ہاتھوں کو قدرت کے باوجود نہ روکے اللہ سب کو عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ فرمایا میرا منصب تھا، میں روک سکتا تھا، میں نے احساس ذمہ داری سمجھایا۔ یہ کربلا کا فلسفہ، احساس ذمہ داری۔ اب میرا منصب یہ ہے نا تو میں یہاں خیانت کروں گا، حق نہیں بولوں گا تو یہ خیانت ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کا جو منصب ہے، حسین بن علی بتاتے ہیں احساس ذمہ داری، یہ کربلا کی کہانی نہیں، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ کتاب زندگی پڑھا جاتا ہے واقعہ کربلا۔ امام حسین نے بتایا کہ یہ چیز کرو، احساس ذمہ داری ہے۔ آج میرے اندر احساس ذمہ داری ہے، ایک قائد ہوں نا، میں قائد، کوئی کہے نہیں میں تو لیڈر نہیں، تو میں کہوں گا گھر کے لیڈر ہو، بیوی بچوں پر لیڈر ہو، چلو باہر نہیں لیڈر ہو گے لیکن بیوی بچوں پر ہو۔ میرے حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ جب سوال ہوگا آپ اپنے بچوں کو یزیدی کردار سکھائے یا حسینی کردار؟ یہ مقام کربلا ہے نا، یہ پیغام ہے اصل کا۔ یہ باتیں عام طور پر نہیں سننے کو دل کرتا لیکن اصل یہی تھی۔ میں بھی سر لگا کر چلا جاؤں، میں حافظ قرآن ہوں، ہم سر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ نہیں کر سکتے، لیکن چسکا تو لینا نہیں۔ ہم نے تو سبق حاصل کرنا ہے یہاں پر۔ یہ سبق کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ اپنا لیڈرشپ، قیادت بتاؤ، قیادت کیسی ہے؟ جب وقت پکارے آپ اپنی احساس ذمہ داری کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں، ان اصولوں پر پورا اتر رہے ہیں، باطل کے مقابلے میں ڈٹ رہے ہیں، پھر حسین نہیں ہے۔ اگر نہیں، دوغلی پالیسی، پھر نہیں۔ یہاں میں بات کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس
اس لیے یزید کے خلاف نکلا. میں ان کی باتیں ٹوٹل کر رہا ہوں. کیوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہو. سبحان اللہ. اور اس دور کے اندر میں اکثر کہتا ہوں جو چیز سب سے ناپید ہے، جو پیسوں سے بھی نہیں مل رہی میرے جیسے بندے کو، وہ ہے حق بیان کرنا، وہ ہے سچ بیان کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. ہمارے یہاں منافقت کو حکمت عملی کہہ دیا گیا. عجیب صورتحال ہے جو ہے نا، وہ دو ہی پالیسیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا سارا اصل کے اندر تدبر ہے، یہی چیز سمجھ والی ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، حکمت عملی اور شے ہے. حضور علیہ السلام جیسے حکمت عملی کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ابو جہل کو باطل کہا یا نہیں؟ ابو لہب کو باطل کہا یا نہیں؟ باطل کو حضور نے باطل کہا نا، ایسا تو نہیں کہا. دیکھیں بتوں کو حضور نے غلط کہا، غلط کہا. اگر یہ غلط کو غلط نہ کہتے بدر کیوں ہوتی؟ کوئی مجھے بتا دے کہ غلط کو غلط نہ کہتے پھر بدر کیسے ہوئی؟ اگر غلط کو غلط کہنا جرم ہے پھر احد کیسے ہوئی؟ اگر غلط کو غلط کہنا غلط ہے پھر خندق کا معاملہ کیوں ہوا؟ میرے محبوب کتنے صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر غلط کو غلط کہنا جرم ہے، یہ غلط چیز ہے، پھر حسین بن علی کربلا میں کیوں گئے؟ یہاں سے پتہ چلا غلط کو غلط کہہ دینا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت حسین بھی ہے. سبحان اللہ. یہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرور، آج حق ہے ہی کوئی نہیں یار. ہم بندہ دیکھ کر بات کر رہے ہیں، پیسے والا ہے بات اور طرح کریں گے، غریب ہے بات اور طرح کہیں گے، تھوڑا سخت مزاج ہے ہیبت والا ہے ہم اور گفتگو کریں گے، غریب ہے اس کو دبا کر رکھ دیں گے. اپنا ہے بات اور ہوگی، بیگانہ ہے بات اور ہوگی. خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اگرچہ قریبی ہوں جب کہنا ہے تو حق کہنا ہے. جب فیصلہ کرو اذا حکمتم بین الناس فاحكموا بالعدل. جب فیصلہ کرو عدل انصاف سے کرو. اور جو چیزیں عدل سے مانے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں سننے والے. اے ایمان والو حق پر، سچ پر، انصاف پر ڈٹ جاؤ. قوامین مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے خوب ڈٹ جاؤ، کوئی جھنجھوڑے تب بھی نہ ہٹو، بکنے سے بکو بھی نہیں. یہ بھی ایک بات ہے نا یار، انہوں نے کہ چائے کی پیالی پر بک جاؤ. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ فکر رضا یہ ہے کوئی موقف بنانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو. سبحان اللہ. یوں نہیں تھوڑی دیر پر اپنا کمنٹ کر دو، جذبات میں آ کر یوں کہہ دو، پھر بھاگتے کرو یہ میں نے کیا کہہ دیا. اور میں فکر رضا یہ ہے موقف دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، لیکن جب بنا چکے پھر مر جاؤ وہاں سے ہٹو نہیں. سبحان اللہ. انصاف پر اللہ فرماتا ہے ڈٹ جاؤ. کہاں ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. آج تو نہیں میری بات آئی تو اصل میں معاملہ یوں تھا نا، یہ معاملہ تھا والدین کی باتیں نہیں اصل کے اندر آپ سمجھ نہیں پائے. یہ اصل میں چیز یوں تھی نا، چونکہ اس طرح کا معاملہ تھا آپ اس لیے نہیں سمجھ پائے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ معاملہ نہیں. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، عدل عدل ہی رکھنا ہے. سبحان اللہ. ہاں سچ سچ ہی رہے گا نا، سچ سچ ہی رہے گا. یکن غنیا و فقیرا، کا مالدار ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی. یہ نہیں ہے مالدار کے لیے قانون اور ہو جائے، فقیر کے لیے اور ہو جائے، پھر بندہ حق سے پھرتا کیوں ہے؟ خواہشات کرتی ہیں، نفس کہتا ہے فرمایا لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فرمایا خواہشات سے نہ پیچھے چلو، ان کی پیروی نہ کرو کہ ورنہ عدل سے پھر جاؤ گے. جو سچ کہوں تو برا لگو، جو دلیل دوں تو ذلیل ہو. یہ سماج جہل کی زد ہے، یہ ہم بات کرنا حرام ہے. اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں صورتحال سچی بات ہے. یہ اللہ فرماتا ہے دشمن بھی ہو حق کو نہ چھوڑو. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، 6 پارہ ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دشمن کی بغاوت بھی حق سے نہ پھیرے، اس کے حق میں وہی فیصلہ کرو جو حق ہے. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا نہیں؟ دیا تھا. کیوں؟ حق حق تھا یار. آج حسین بن علی کے نعرے بھی لگائیں اور حق بھی نہ بولے، سچ بولی نہیں. لنگر کھانے کی بات ہے وہ میں بڑا حسینی، نعرے مارنے کی بات ہے وہ میں بڑا حسینی ہوں. نعرے مارنے والوں سے مائک جب چلا جائے بعد میں پوچھا جائے تو وہ حسینی بھاگ جاتے. حسینی وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں یوں ہو جائے. حسین بن علی نے سر بچایا، دین بچایا، آل اولاد بچائی، دین بچایا.
مال بچایا دین بچایا. تو میں حسینی ہوں, مجھے مال ملے یا نہ ملے میں نے کام کرنا ہے. میں حسینی ہوں, مجھے مال ملے نہ ملے دین بچانا ہے. میرا سارا گھر کا گھر اجڑ جائے میں نے دین بچانا ہے. حسینیت کا نعرہ بھی لگاؤں یہاں اور شریعت کو قائل پاؤں بھی نہیں. اور میرا اور بات بھی کہوں, ہم حسینی بھی ہیں اور مسجد میران بھی ہیں. ہم حسینی بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں. بچپن سے وہ سوال ہے کیا سنا, حسین بن علی, امام حسین, امام تشنا گام, ان کے سر انور نے نوک سنا پر بھی تلاوت کی. سنا ہے نا, ہم نے پڑھا ہے, آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہے. اچھا اب نعرہ حسینیت کا ہو لیکن قرآن زندگی بھر کھولا ہی نہ ہو, اب بتائیں وہ حسینی کیسے ہوگا؟ کیا صرف یہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سچ اگر ہم نے نا محرم میں چاپ دے کے اگر بانٹ لی ہم حسینی بن جائیں گے. نہیں میرے بھائی, میں یہ بھی نہیں کہ اس کا منکر ہوں, بانٹیں, لیکن مقصد حسین یہ نہیں, یہ مقصد حسین نہیں ہے. یار میں اپنے جمعے پر بھی میں نے بات کی تھی, میں نے کہا آپ نے دے کے بانٹ کر کہا میں حسینی ہوں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کہا یہ بھی ایڈ کر لیتے کہ میں محرم کے اندر ایک ختم قرآن پاک کروں گا. سبحان اللہ. پریشان ہو گیا. میں نے اپنی بات جب کی نا, میں اکثر کہتا ہوں, بلکہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب ممبر پر میں اپنی بات کروں گا نا, گریبان سے پکڑ کر اتار لیجیے گا کہ یہ میرا نہیں, یہ کسی اور کا ہے, یہ جن کا ہے. بات اپنی جیب میں تو ڈانا ڈرے, لیکن کیا یہ حسینیت نہیں ہو سکتی؟ مجھے پیار ہے, میں ان کی محبت میں پورا ختم قرآن پاک کروں گا. ہو سکتا تھا نا 10 محرم تک میں روز ایک پارہ پڑھوں گا, کیا یہ بہت جلد تھا؟ 5000 کی 7000 کی دیکھ خرچ ہو سکتی ہے, تو فری میں قرآن پاک کا پارہ یاد نہیں پڑھا جا سکتا؟ اگر میں یہ کہہ دیتا روز 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ میں درود پاک پڑھوں گا, مجھے حسین سے پیار ہے. اور پتہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی محبوب چیزیں تحفے میں دینی چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمیں یوں ہی نظام حسینی بن علی کو پیار کیسے تھا؟ اگر یہ بھی ہو سکتا تھا میں حسینی ہوں, میں روز اتنا درود پاک پڑھوں گا, میں روز اتنی سبحان اللہ کہوں گا, امام حسین کیا ناراض ہو جاتے؟ کیا ناراض ہو جاتے کہ اس نے دیکھے نہیں بانٹی, صرف قرآن پڑھا ہے؟ کیا ناراض ہو جاتے میرے اس نے نعرے کوئی نہیں مارے, صرف درود پاک پڑھا ہے؟ کیا ناراض ہو جاتے کہ یہ بازار میں کوئی نہیں نکلا میرے لیے, صرف گھر کی دہلیز کے اندر بیٹھ کر شریعت کا پابند بن گیا؟ سبحان اللہ. وہ ناراض نہ ہوتے. اگر میں کہہ دوں مجھے حسین بن علی سے پیار ہے, ان کی محبت میں داڑھی رکھوں گا, امام حسین ناراض ہو جائیں گے؟ یہ گارنٹی میں دوں گا, نہیں ناراض ہوں گے. بلکہ کہیں گے سب سے اعلیٰ اصالِ ثواب اس نے کیا کہ میرے بابو کی سنت کو اپنا لی. سبحان اللہ. یعنی یہ چیز ہے, یہ بھی تو پیار کی دلیل ہے. چلتا پھرتا مجھے کوئی حسینی کہے, کوئی دیکھ کر کے حسینی کردار والا جا رہا ہے, ابھی بھی کچھ نہیں کہ ابھی محرم باقی یاد کر لیں, میں ختم پاک کروں گا انشاءاللہ. اگر اس پر کوئی خرچ آیا نا تو میں آیا ہوں, کوئی مجھ سے رابطہ کر سکتا میں کروں گا. یہ مزہ ہے یار. ربیع الاول آئے گا تب بھی پتہ نہیں میں نے آنا یا نہیں آنا, لیکن پیغام میں دے جاؤ, زندگی ساتھ دے گی یا نہیں. ربیع الاول کے اندر بھی جلسے جلوس سارا کچھ کریں, لیکن ایک ختم پاک محبت میں کر ہی دیں نا یار. روز ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا, پھر دھڑلے سے کہوں کہ میں ہوں غلام مصطفیٰ. روز ربیع الاول میں 1000 مرتبہ درود پاک میں پڑھوں, پھر میں کہوں میں ہوں غلام مصطفیٰ. شریعت کا پابند میں بنوں, میں کہوں دیکھے ہو شریعت کا پابند ہوں, میں ہوں اصل غلام مصطفیٰ. اگر آپ بات کرتی شرم آ جائے گا. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر انور جدا ہوا جسم سے, آپ کہاں تھے؟ نماز نہیں, حالت سجدہ کے اندر تھے, پریشان ہو گئے تھے. امام حسین آخری وقت کے اندر سجدے میں سر جھکائیں, اور میری ساری زندگی مجھے توفیق ہی نہ ملے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنیوں پہ اگر کہیں لنگر نماز سے پہلے دے دی جائے, بعد میں نماز میں ملتی کوئی نہیں. میں نے پہلے عادت کیا کہ میں تو بات سیدھی کرنے والا ہوں, میں تو سیدھا سیدھا جانا ہے کہ یہ ہماری حالت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لنگر اگر پہلے مل جائے, جماعت بعد کے اندر ہو, جماعت کے لیے کوئی نہیں ہوتا, لنگر کھا کر چلے جاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں, کوئی ناراض ہو یا جو بھی ہو, میں تو سچ کہوں گا کہ جو بزدل ہوتا ہے اور جو لنگر کے لیے آتا ہے وہ کبھی عاشق نہیں بن سکتا. یہ گارنٹی والی بات ہے. کسی کو اچھی لگے اس کی مرضی, بری لگے تبھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگلی بات میں اکثر کہتا ہوں مجھے نہیں بتائیے, بات کرنی ہے پوری دھڑلے سے کرنی ہے, جو حق ہے وہ تو اس کو تو بیان کرنا ہی کرنا ہے. تو دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں کیا کیا؟ سجدہ کیا. اب سچا حسینی وہ ہے, سچا حسینی وہ ہے. وہ بتائے کہ وہ عابد کربلا تھے. سبحان اللہ. وہ ساجد کربلا تھے. ایسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا, کیا نمازی ہے کہ بے خوف عروج سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی, تجھ کو مبارک یہ عروج, آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. یہ امام حسین کی شان ہے نا.
اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور آخری لفظ اس کے بڑے پیارے ہیں، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے کثیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں۔ سبحان اللہ، یہ اصل چیز کے اندر یہ پیغام کربلا ہے، قصہ نہ سنیں، چسکا نہ لے، نچوڑ میں پوری بیان کر نکال رہا ہوں اب آپ کے سامنے، اور بات ختم۔ نبی کی آل یا نبی کے اصحاب سے محبت صرف حضور کی وجہ سے، بے شک جب یہ معیار نبی کی ساری آل بھی میرے سر کا تاج، نبی کے تمام اصحاب بھی میرے سر کا تاج، سر کا تاج، کیونکہ نبی کے اصحاب ہیں اور نبی کی آل ہے، اور نبی کی آل پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی عادت حرام کر دی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے، بات کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم ادھر لے آتے ہو اور دلیلیں میں نہیں دیتا، وقت اوپر چلا گیا ہے، ایک قرآن کی آیت کی دلیل دے کر جاتا ہوں تاکہ یہ مضمون بھی تھوڑا پورا ہو جائے۔ کہیں ادھر بھی پریشانی ہوتی ہے، یار ادھر جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، معیار تقویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کا نسب بھی بتائے گا، تو میں نے کہا قرآن پڑھ لیں، مقامات اور بھی ہیں لیکن ایک صرف مقام پڑھ لیں، مقام بڑا مشہور ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وہ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا معاملہ تھا، آپ نے ایک دیوار گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیوں کر دیا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی نہیں، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا دیوار ان کی وجہ سے کوئی نہیں سیدھی کی، سبحان اللہ، ان کا کمال کوئی نہیں جو میں نے خدمت کی۔ اچھا پھر کن کا کمال؟ کہا ان کے بابا جی بڑے نیک تھے، ان کے والد بڑے نیک تھے۔ اچھا والد کون سے نیک تھے؟ امام جعفر صادق کی بات کر لیتا ہوں، مفسرین کرام کے اور بھی اقوال ہیں لیکن اہل بیت کا معاملہ ہے نا، امام جعفر صادق کی بات کر لیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ، ساتویں یا نویں پشت کے اندر، اقوال 11 کی بھی ہیں لیکن ساتویں یا نویں پشت کے اندر باپ نیک تھا، اس کی عزت کی وجہ سے بیٹوں کو بعد میں بھی عزت والا بنایا گیا۔ میں نے کہا ایک عام باپ ہو اس کا اثر 7 پشتوں تک چل سکتا ہے، جو امام الانبیاء ہو اس کا کتنا اثر رہے گا؟ سبحان اللہ، میں نے کہا یہ تو ایک چیز ہے، قرآن نے عام ایمان والوں کو بھی بتایا۔ میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جائے گا، امام طبرانی نے کہا کرتے ہیں، اور کہے گا حضور میرے گھر والے، رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں تو اس مقام پر میرے گھر والے کے جو ایمان میں ہوں گے، جواب ملے گا وہ اس طرح کے اعمال نہیں کر پائے جیسے تیرے، عرض کرے گا مولا میرے اعمال بھی تو ان کے لیے، سبحان یا اللہ، قربان جاؤ اپنے نبی کی شریعت پر، سبحان اللہ، وہ کہے گا میرے اعمال بھی ان کے لیے۔ اب کتنے نازوں سے کہہ رہا ہے، رب فرمائے گا جا تیرے اعمال ان کے لیے نا، تیرے گھر والے سارے تیرے مقام کے اندر جنت میں تیرے ساتھ ملا دیں۔ ایک عام بندہ یہ خواہش کرے گھر والوں کو اتنا مقام مل جائے، کوئی امام الانبیاء کی بات، سبحان اللہ، ان کے تو واری نیارے ہیں، اس لیے نبی کی آل، نبی کے اصحاب سے پیار نبی کی وجہ سے۔ دوسری چیز حسینیت ناروں سے نہیں، بے شک حسینیت کردار سے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، پیغام کربلا ہے۔ ہم نے اس کربلا کو افسانہ نہیں بننے دینا جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے، جب تک ہماری سانس باقی ہے، ہم نے جو ہے نا یہ ڈھول ڈھماکے یہ کام نہیں کرنے دینے، ہم نے بتانا ہے حسینی وہ ہوگا جو کردار سے نظر آئے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہوگا، ماننا تو دور کی بات ہے، وہ مانتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ نمازیں 5 نمازیں پڑھتا ہے، پورا چلتا ہے، وہ سچا حسینی ہوگا۔ بے شک، اللہ کریم عز و جل ہمیں اس کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ تعالیٰ عز و جل اس کردار میں رچنے بسنے کے لیے ایک ضرورت ماحول کی، ماحول ملے تو بندہ ماحول لیتا ہے، آباد ہوتا ہے، ماحول نہ ملے، اصل میں جب فریش رہنے کا زیر و بندہ باغ میں جاتا ہے، فریش رہنے کا زیر و باغ میں جاتا ہے، کیوں؟ ماحول ملے گا تو تب فریش ہوگا، سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، کیوں؟ ماحول ملے گا، سکون ملے گا۔ میں نے کہا اگر نیک بننا ہے، سورنا ہے، پھر ماحول کی ضرورت ہے، جہاں نیکی کرنا آسان ہو جائے تو وہ نیکی کرنے کا ماحول الحمدللہ میرے مرشد ابطال کا جو خزانہ ہے دعوت اسلامی، سبحان اللہ، مرشدی ابطال پر نور کی برسات، مرشدی ابطال پر ہر کامل مرشد پر نور کی برسات۔ یار آپ لوگوں کا کوئی مرشد کامل، میں نے تو اس لیے کہا ہر کامل مرشد پر تاکہ میرے ساتھ سارے ہو جائیں۔ پہلے ایک تھی تو میں سب کو ملانا چاہتا تھا، پھر بھی نہیں بولے، کیونکہ جو صحیح العقیدہ صحیح العمل
بے شک صحیح العقیدہ صحیح العمل جو بھی پیر ہے میرے سر کا تاج ہے، بے شک میں اس کا غلام ہوں، جہاں چلتا ہے نا وہ خاک بھی جو میں آنکھوں پر لگاؤں گا، صحیح العقیدہ صحیح العمل وہ میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھیں اس کے لیے جھکتی ہیں، غائبانہ بھی محبت ہے، میں ملوں یا نہ ملوں، لیکن اس کے آگے اس سے آگے بالکل کچھ نہیں ہے۔ ہمارے وہ سر کے تاج ہیں جو فکر رضا کے پاس باں ہیں، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ملے یا نہ ملے ہماری آنکھیں ان کے لیے جھکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر طرف بالکل ہم بہرے بھی ہیں، ہم اندھے بھی ہیں، ہم گنگے بھی ہیں اور اپاہج بالکل ہم کچھ بھی اس کے ساتھ رہیں، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں، وہ کون پنجابی کہتے ہیں تو کون ہے، خام خواہ آسان کر دیا ہے۔ ہماری صورتحال اس طرح ہے، ہر کامل مرشد پر نور کی برسات اب الحمدللہ اس کی مختلف دعوت اسلامی پارٹس رکھتی ہے، مختلف حصے رکھتی ہے، کیوں؟ ہر ایک کے اندر اپنی لذت ہے، بازار میں جائیں نا ہر دکان کی اپنی ضرورت ہے، کپڑے کی اپنی ضرورت، جوتیوں کی اپنی ضرورت، سارے بازار میں صرف کپڑے ہوں تو صرف کپڑے ہی لے سکتے ہیں، جوتے سے کہاں سے لیں گے؟ صرف کپڑے اور جوتے ہوں تو ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں کہاں لیں گے؟ یہ ہو تو کاسمیٹک کہاں سے لیں گے؟ ایک بازار کی ضروریات ہے، وہ بازار زیادہ بے عزیز ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ چیزیں موجود ہو، اور پھر دکان بھی وہ کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر ہر آئٹم ہو۔ ایسا ہی ہے میرے مرشد عطار کی دکان بھی ہے جس کے اندر ہر قسم کی آئٹم موجود ہے، صحیح بات ہے، ہر قسم کی موجود ہے، الحمدللہ یہاں کمی کوئی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں قرآن سیکھوں، قرآن سکھاؤں، یہاں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تفسیر سیکھوں سکھاؤں، یہاں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث سیکھوں سکھاؤں، موجود ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ میں جو ہے نا جیل کے اندر جا کر کام کروں، بالکل کر سکتے ہیں، بیرون ملک جا کر کروں تب جا کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کے اندر جا کر جائیں تب کر سکتے ہیں، آپ وکیلوں کے اندر جائیں اب تب کر سکتے ہیں، بچے ہیں مدرسۃ المدینہ موجود، بڑے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان موجود، آپ جس سمت جائیں گے جس سمت پر، اچھا کوئی مضبوط بندہ ہے جو کہتا ہے سوشل میڈیا پر دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، وہ بھائی دعوت اسلامی دے دیا آ جاؤ، دین ہر جگہ پھیلاؤ، یہاں پر آ جاؤ۔ سوشل میڈیا بھی جہاں دیکھیں نا چھری ہے کوئی اور بھی کرتی ہے لیکن سیب بھی کاٹ دیتی ہے۔ اب سوشل میڈیا ہے نا جہاں دیکھیں حملے ہو رہے ہیں نا وہ حملوں کے درمیان بھی تو رکاوٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، بند باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات چیز جو ہے نا مقابلے میں لا کر ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے، تلوار کے مقابلے میں ہاتھ رکھا جائے نقصان ہاتھ کا ہوگا، لیکن مقابلے میں تلوار رکھی جائے اور سخت ہوگی کو کاٹ دے گی۔ فتنوں کا دور ہے، میڈیا نے جب یوں کیا میرے عطار نے آگے سے یوں کر دیا، سبحان اللہ۔ اچھا ادھر سے آئے ہو، میں نے کہا تھا جس سوراخ سے آئیں گے ادھر سے